آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور بیسیکلی ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا اور دشمن اس ساری کارروائی کے دوران اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی اور پینک میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اللہ کی نصرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی کلئی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئی۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا۔ میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ We gave them a bloody nose and it is still hurting۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ قوم کی مدد سے
پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور کسی بھی جارحیت کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ کیا جاتا ہے کہ مسلح افواج کی قیادت اور جوانوں کے مابین اس میں تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سوری آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو ٹیک اینی کویشچنس ٹوڈے۔ میں جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ پریس کانفرنس تھی، بٹ سنس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل میں کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہے۔ دشمن کے جہاز جو بارود عوام پر گرانے آئے تھے پلوامہ واقعے کے بعد، ہمارے شاہینوں کو دیکھ کر پہاڑوں پر وہ بارود گرا کر چلے گئے۔ ہم نے بھرپور جواب دیا، دن کی روشنی میں جواب دیا۔ ان کا پائلٹ ابھینندن گرفتار کیا۔ دشمن خوفزدہ تھا اور ہمیں واضح کامیابی ملی۔ عوام کا سر فخر سے بلند ہوا، مسلح افواج سرخرو ہوئی۔ اسی شکست کا نتیجہ تھا کہ بھارت میں رافیل طیاروں کی ڈیل کی باتیں ہونے لگیں۔ کل کا جو بیان دیا گیا اس سے ہماری فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رہے کہ کل فلور آف دی ہاؤس سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا کہ وزیر خارجہ آئے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھینندن کو واپس بھجوا دیں ورنہ بھارت 9 بجے حملہ کر دے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کی اس حوالے سے وقت دینے کا۔ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کی تحریک سے ایک بیانیہ تھا، وہ بیانیہ پہلے تک تو تھا جلسوں کی حد تک، لیکن کل اس کی کچھ عکاسی جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس بھی دیکھنے کو ملی۔ آپ تنقید کرتے رہیں لیکن سلامتی کے موقع پر جہاں پہ قومی سلامتی کا ایشو ہو وہاں پہ محتاط رہنا چاہیے، اور ایسے شخص کو جو پہلے سپیکر رہا ہو۔ کل کا ایاز صادق صاحب کا بیان، آج کی ان کی وضاحت اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ، کیا سمجھتے ہیں اس پورے سینیریو میں قومی سلامتی کو کس حد تک خطرہ ہے؟ اصل میں یہ کیس کرنے کی، جج کرنے کی بات ہے پاکستان کے عوام کی، اور یہ گندے غلیظ جو چہرے ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، قومی اسمبلی کا کھاتے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا خاصا پیسہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس پہ کیا کہوں کہ ایاز صادق پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کی شاہ کی وفاداری میں یہ اپنی عزت اور غیرت اور ماں کی حرمت بھی بھول گئے۔ وطن ماں کی طرح ہوتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا مطلب اپنی ماں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بیان دیتے ہیں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اب ان پہ لعنت بھیجیں، ان پہ تف کریں، ان پہ کیا کہیں؟ مطلب ایک سمجھ نہیں آتی، انسان کا ذہن معروف ہو جاتا ہے جب اس قسم کے آپ سینٹنس سنتے ہیں جس سے آپ کو آپ کے ازلی دشمن اس کو فائدہ پہنچے۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چڑھی ہے اس میں پاکستان کے عام عوام شہید ہوئے ہیں، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، سویلین شہید ہوئے ہیں، فوجی شہید ہوئے ہیں، اور ان تمام حملوں کی ذمہ داری کلبھوشن یادو نے تو قبول کی۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تک نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر دھماکے کرائیں گے، مروائیں گے۔ ایاز صادق جو ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے، وہ بھارت کا کھاتا ہے، وہ پیسے رو سے لیتا ہے، وہ پیسے این ڈی ایس سے لیتا ہے۔ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کس کے پے رول پہ ہے جب وہ اس قسم کی اسٹوپڈ، ذلیل اور کمینی قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے اپنے گھر جاتے ہوئے، اپنے گھر کی فیملی کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان کے ان لوگوں کے خون کا سودا کر رہا ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے کے، جو دہشت گردی جنگ میں شہید ہوئے ہیں دشمن کے حملوں کی وجہ سے۔ سیاسی تلخیاں اپنی جگہ، وہ
کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. دنیا میں بہت ملکوں میں سیاسی تلخیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی ملک میں بھی، ایون آپ کے بھارت جیسے ملک میں بھی، سیاسی تلخی کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنی عزت کو نہیں بیچتے، اپنی ماں کو نہیں بیچتے، ماں کی عزت کو نہیں بیچتے، اس کی سلامتی کا سودا نہیں کرتے، گھر کی دیوار میں سوراخ نہیں لگاتے، پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپتے. یہ کس قسم کے سیاستدان ہے؟ یہ کس قسم کا انسان ہے یاد صاحب؟